الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے چند دن پہلے ہمارے استاذ گرامی اور نہایت ہی عزتوں کے لائق، نہایت ہی ایک عظیم شخصیت، عظیم عالم دین، عظیم محدث حضرت مولانا محمد حسن خان نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے پاس میں نے ابن ماجہ شریف پڑھی تھی، تو آپ نے میری توجہ دلائی ہے ایک بات کی طرف کہ جس وقت ہمارے علاقے کے اندر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے والے کے جو وارثین ہیں، اس کے جو گھر والے ہیں، تو وہ کچھ جانے میں اور انجانے میں عجیب قسم کی بدعتوں کے اندر اور عجیب قسم کی رسومات کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ ان کو علم نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا گناہ سرزاد ہو رہا ہے۔ تو میت کے گھر والوں کے لیے یا دیگر جو ان کے وارثین ہوتے ہیں یا ارد گرد اہل علاقہ ہوتے ہیں، تو انہیں یہ معاملات معلوم نہیں ہوتے، تو لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ تھوڑی سی اس طرف بھی توجہ آپ کریں، اور یہ جو خرابی ہے اس خرابی کی طرف توجہ دلائیں کہ جو معاملات میت کے ساتھ ہوتے ہیں یا بعد والے جو لوگ ہیں وہ جو معاملات کرتے ہیں، تو ان کا صحیح شرعی طریقہ کیا ہے، یعنی یہ جو بدعتیں ان بدعتوں سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ اور ایک دوسری ہماری بہن ہیں، انہوں نے یہ بات مجھے کی تھی کہ دیکھیں، ایک طرف تو یہ غم کی صورتحال ہوتی ہے کہ اس غم کی صورتحال کے اندر ہم کس طرح بری رسومات کے اندر اور بدعات کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور دوسری طرف خوشیوں کا موسم ہوتا ہے، یعنی شادی کے اندر ہم جس وقت بیٹھتے ہیں اور شادی بیاہ کی جو تقریبات ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، تو ہم کیا کرتے ہیں، کتنا گناہ خریدتے ہیں، کتنی بدعتوں کے اندر اور کتنی بری رسومات کے اندر ہم گرفتار ہوتے ہیں، اور وہ جو شادی کی رسومات ہوتی ہیں ابتدا سے ہی پھر اس طرح ان کی نوست پڑتی ہے، اور آخر کار اس طرح ہوتا ہے کہ جو جوڑا ہوتا ہے شادی کے اندر، شادی کے بندھن میں جو بندھنے والا جوڑا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی شکار ہو جاتی ہے الجھنوں کی اور پریشانیوں کی، اور نتیجہ جا کے نکلتا ہے طلاق کے اوپر۔ تو یہ دونوں باتیں میرے ذہن کے اندر تھیں۔ آج کی ہماری جو نشست ہے اس کے اندر میں میت کے متعلق گفتگو کروں گا، اور باقی انشاءاللہ تعالی دوسری ایک نشست رکھیں گے تو وہاں پر خوشی کے موقع کے اوپر جو ہم سے برائیاں سرزاد ہوتی ہیں اور جن رسومات کا ہم شکار ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ آج سے تقریباً 3-4 برس قبل سن 2019 یا 20 کے اندر میں نے احکام میت کے اوپر تقریباً 12-13 حصوں کے اندر گفتگو کی تھی، اور اس کے کچھ حصے سوشل میڈیا کے اوپر آج بھی موجود ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے خود چند دن پہلے سنی ہے، تو میں اپنے تمام دوستوں سے، بہن بھائیوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ بہت سارے مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے میں ایک نشست کے اندر تو سارے بیان نہیں کر سکتا، میں کوشش کروں گا کہ ضروری جو مسائل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور خاص جس مسئلے کے لیے میں آج یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو اس مسئلے کی وضاحت بھی میں مختصراً آپ کے سامنے کر دوں، تو ان حصوں کو بھی آپ ساتھ رکھ دیں، اور جو باتیں رہ گئی ہیں، چونکہ جو کچھ میں باتیں کروں گا اپنی یادداشت سے کروں گا، جو باتیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے یاد دلا دینا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو پھر دوسری کسی نشست کے اندر ان کو بھی ایڈجسٹ کر لیں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں پیدا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں پر دیکھیں، زندگی سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات شریفہ نے موت کا ذکر کیا۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس نے ایک مخصوص اس کا ٹائم ہے، اور اس کی جو زندگی ہے اس کے اوپر اجل آنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا عارضی، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس وقت آپ کے گھر کے اندر کوئی شخص بھی اس کی روح نکل گئی ہے یا روح نکلنے کے قریب ہے، بلکہ پہلے اس طرح کرتے میں آپ کو یہ بھی چند ضروری باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ایک شخص ہے، آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ اب اس کی روح پرواز کرنے والی ہے، اس کی جو جسم کی حالت ہے، اس کے جو آثار ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ، اس بندے کی اب آخری سانس ہے۔ تو جب وہ آخری سانس سے لے رہا ہو، اسے دنیا کا وہ رخصتی کا وقت و عالم نزا اس کے اوپر طاری ہو جائے، تو جو گھر والے ہوتے ہیں، یاد رکھیں آپ نے اس کو تلقین کرنی ہے۔ تلقین کس طرح کرنی ہے؟ یعنی ہم دونوں تلقینوں کے قائل ہیں۔ پہلی تلقین کیا ہوتی ہے کہ جس وقت میت کی روح، یعنی جو شخص دنیا سے جانے والا ہے تو اس کی روح نکلنے والی ہے، اس وقت بھی آپ تلقین کریں، اس کے بھی ہم قائل ہیں، اور دوسری تلقین کے بھی ہم قائل ہیں۔ گو کہ بعض فقہا کا اس کے اندر اختلاف بھی ہے، لیکن دوسری تلقین کے بھی ہم قائل ہیں کہ جس وقت میت کو قبر کے اندر آپ دفن کر دیتے ہیں تو اس وقت بھی تلقین کرنی چاہیے۔
تو پہلی جو تلقین ہے اس تلقین کا طریقہ یہ فقہاء نے لکھا ہے، آپ فتاوی عالمگیری کو اٹھا کے دیکھیں کہ آپ اس طرح کریں، بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جس بندے کا آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مستدرک پاک کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے کہ جس بندے کا آخری کلام ہو نا لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دیں گے جنت کے اندر۔ تو آپ کی کوشش سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ کا بندہ اس کی روح نکلنے والی ہے، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب اس کی روح نکلنے والی ہے، تو اس کو نہ کہیں کہ تم کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے وہ شدت کا وقت ہوتا ہے اور وہ انکار کر بیٹھے، تو پھر جو ابدی خسران ہے اس کے نصیب کے اندر ہو جائے گا، یعنی وہ ابدی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا اگر وہ انکار کرتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر والوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں، اس کے بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، وہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ، اس طرح بلند آواز سے پڑھیں، یہ اس کے لیے تلقین ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ آپ یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ اپنے مردوں کے پاس تم کیا کرو، سورہ یاسین شریف پڑھو، یعنی جب اس وقت ان کا آخری وقت ہو تو اپنے مردوں کے پاس بیٹھ کر تم کیا کرو، سورہ یاسین شریف پڑھو۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب سورہ یاسین شریف بھی آپ نے پڑھی، اس کو تلقین بھی آپ نے کی، اب اس کا وقت پورا ہو گیا، اس کی روح نکل گئی۔ اس کی روح نکلنے کے بعد ضروری مسائل وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، بچوں کو معلوم ہے، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس کی آنکھیں باندھ کر دینی ہے، آپ نے اس کے جو انگوٹھے ہیں ان کو باندھنا ہے، اس کی ٹھوڑی کو باندھنا ہے۔ اس کا فلسفہ بھی بعض لوگوں کا، علماء کا، میں نے ان کی تفسیریں پڑھی ہیں، بڑا مجھے اچھا لگا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی جو شکل ہے نا، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ احکام اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو دیے رسول اللہ کی وساطت سے کہ وہ جو بندہ ہے وہ پیڑا نظر نہ آئے، یعنی دنیا کے اندر جس طرح دیکھیں نا، میں اس طرح آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ چلتے پھرتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی چاہت مرضی منشا یہ کہ میرا بندہ مرنے کے بعد بھی پیڑا اور ٹیڑھا نظر نہ آئے۔ لہٰذا آپ دیکھیں نا، کسی بندے کا منہ کھلا رہ جائے، اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے جو گھر والے تھے، تو ان کی پھر آنکھوں کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ہاتھ پھیر دیا تھا، تو ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیریں، آنکھیں ان کی بند کر دیں، انگوٹھے ان کے باندھ دیں، اور ٹھوڑی وغیرہ جہاں پر منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کو آپ باندھ دیں۔ اس کے بعد پھر غسل ہے، غسل کا بھی مسنون طریقہ سب لوگوں کو معلوم ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں فتاوی شامی کو آپ دیکھیں، فتاوی عالمگیری کو آپ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر ڈیٹیل موجود ہے، وہ آپ تفصیل سے دیکھ لیں۔ بہرحال سادی سی بات، میں نے ایک غسل کے اندر میت کو غسل دیتے وقت میں جہاں پر حاضر ہوا ہوں، تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھے انداز کے اندر، یعنی ہمارے دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر جس طرح غسل جو لوگ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک طریقے سے دیتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ بس پہلے آپ اس طرح کریں کہ اس کو جو عام نماز کی طرف وہ وضو کرتا تھا اپنی زندگی کے اندر، آپ اس کو وضو کرائیں۔ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ناک کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کلی کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ کوئی جالی والا کپڑا ہاتھ کے اوپر چڑھا لینا اور اپنا وہ تار جو ہاتھ ہے اس کے اندر لے جائیں، منہ کے اندر بھی اور اس طرح اس کی ناک کے اندر بھی، اور اس کو صاف کر دیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر دائنی طرف سے آپ شروع ہو جائیں، پھر بائیں طرف آپ جائیں، پھر اس کو بٹھائیں، اور جو طریقہ غسل کا ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو غسل جس طرح مسنون ہے، خوشبو والے پانی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے جس طرح ابو داؤد شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی وفات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا تھا کہ یہ جو بیری کے پتے ہیں، تو ان بیری کے پتوں کے اس پانی کو جوش دیا جائے اور اس سے غسل دیا جائے۔ تو آج کل خوشبو والا پانی یا یہ صابن استعمال کرنا یا کافور استعمال کرنا، یہ یا مختلف قسم کی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ان سے جو مرکب یہ چیزیں بنی ہوئی آتی ہیں، یہ ساری اسی حکم کے اندر آ جاتی ہیں، اس کو خوشبو لگانا، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں۔ تو آپ نے تیسرا مسئلہ کون سا ہے کہ آپ نے اس کو غسل دینا ہے۔ اب آپ نے اس کو غسل دے دیا ہے تو یاد رکھیں، مردوں کے لیے 3 کپڑے مسنون ہیں اور لڑکیوں کے لیے 5 کپڑے مسنون ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، ایک تو ہوتی ہے نا کفنی، اور ایک ہوتا ہے ازار، اور تیسری ہوتی ہے چادر۔ یہ جو ازار ہوتا ہے اور یہ جو چادر ہوتی ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک ہوتی ہے، اور یہ جو کفنی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے گردن سے لے کر پاؤں تک۔ یہ 3 کپڑے کس کے ہو؟ مردوں کے۔ اور اسی طریقے سے 5 کپڑے جو ہوتے ہیں عورتوں کے ہوتے ہیں، یعنی ان کی ایک چادر اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کو جو سینہ بند جس کو کہتے ہیں، اور جس کی مقدار اس طرح ہے کہ اس طرح ہونی چاہیے کہ یہاں گردن سے لے کر کولوں تک، یا پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، گھٹنوں تک ان کی مقدار۔ تو یہ لڑکیوں کے لیے کتنے ہوتے ہیں؟ 5 کپڑے ہوتے ہیں، اور مردوں کے لیے مسنون کپڑے کتنے ہیں؟ 3 کپڑے۔ ان کے اندر آپ نے ان کو کفن دینا ہے، اور کفن یاد رکھیں اچھے کپڑوں کا ہی ہونا چاہیے۔
اچھے کپڑوں کا ہی کفن ہونا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت موجود ہے کہ وہ جو صحابی رسول ہے تو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ بہترین کپڑے پہنے اور گھر والوں کو کہا کہ مجھے بہترین کپڑوں کے اندر ہی آپ نے کفن دینا ہے۔ تو اس کفن سے بعض محدثین نے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ کفن، بہترین کفن سے مراد یعنی کپڑے سے مراد یہاں پر اعمال ہیں، لیکن حدیث پاک کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اس سے مراد یہی کپڑے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ انہوں نے خود اچھے کپڑے تبدیل کیے اور گھر والوں کو جو نصیحت کی ہے تو اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ مجھے اچھا لباس دیا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ عید والے دن جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، اسی طریقے سے خواتین جس وقت شادیوں کے اندر جاتی ہیں، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے جو والدین کے گھروں کے اندر جاتی ہیں ان کی ملاقات کے لیے، تو جو کپڑے پہن کر جاتی ہیں تو اس قیمت کے برابر، یعنی اس طرح عید والے دن جو کپڑے پہنے جاتے ہیں یا پھر اپنے وہ ماں باپ کو ملنے کے لیے خواتین جاتی ہیں تو وہ جو قیمت، اس طرح قیمتی کپڑے ہوتے ہیں نا، صاف ستھرا نیا لباس ہوتا ہے، تو اس طرز کا کپڑا اپنے میت کو دینا چاہیے، یعنی صاف ستھرا کپڑا اور نیا کپڑا اور سفید لباس ہو، یعنی کفن سفید ہی کیا ہے، مسنون ہے۔ یہ تو ہو گیا نا مسنون کفن۔ اور ایک ہوتا ہے نا کہ کفن کفایہ۔ کفایہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفایہ پھر اس طرح ہے کہ اگر کپڑوں کی کمی ہو تو پھر لڑکیوں کو 3 کپڑے دیے جائیں اور مردوں کو 2 کپڑے دیے جائیں، اور باقی اس طرح ایمرجنسی کی جو صورتحال ہوتی ہے تو پھر جو کچھ ملے تو اس کے اندر جو کچھ چادریں وغیرہ آپ کو ملتی ہیں تو اس کے اندر لپیٹ دیا جائے، کوئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی کفن کی۔ یہ میں تفصیل آپ کو نہیں بتا رہا چونکہ اصل جو مسئلہ ہے ان کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلانی ہے، لیکن چند ضروری جو باتیں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو جلدی میں بتا دوں۔ تو پہلی بات ہو گئی، آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اس کو تلقین کرنی ہے۔ اب اس کی روح جس وقت نکل گئی، اس کی آنکھیں آپ نے بند کرنی ہے، آنکھیں بند کرنی ہے، اس کے جوڑوں کو بند کرنا ہے، اس کی ٹھوڑی کو باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ مسنون کفن غسل ان کو دینا ہے اور مسنون کفن ان کو دینا ہے، اور غسل 1 دفعہ بھی کافی ہے۔ بعض لوگ 2 دفعہ دیتے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر بھی 2 دفعہ کی رواج ہے۔ بہرحال 1 دفعہ بھی آپ اس کو صحیح ٹھیک طریقے سے غسل دے دیں تو پھر اسی طرح آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اب غسل کفن ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیں خواتین، سب سے پہلے اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ نوحہ کرنا اور گریبان پھاڑنا اور کپڑے توڑنا اور اپنے بالوں کو نوچنا، یہ سب چیزیں شریعت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والتسلیم کے اندر کیا ہے؟ بالکل ستھری حرام ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا، یہ باتیں بالکل ستھری حرام ہے، ان میں سے کوئی کسی کا بھی آپ نے ارتکاب نہیں کرنا، یہاں تک کہ بلند آواز سے چیخیں مار کر اور میت کے وہ اوصاف بیان کرنا کہ جو اس کے اندر نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اتنا کرنا ہے کہ رونا ہے، ظاہری سی بات ہے، رونا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے، ان کا وصال ہوا، وہ آپ کے سامنے، حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا، وہ آپ کے سامنے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم وہی بات کہیں گے، ہمارے دل غمگین ہیں، ہماری آنکھ روتی ہے، اور ہم وہی بات کہیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی فعل بھی آپ نے نہیں کرنا، خواتین نے بالخصوص نہیں کرنا۔ اور یہ جو ٹاں کر کے اور یہ فلاں آئے میرا پہاڑ اور میرا چند اور اب یہ کون کرے گا، وہ کون کرے گا، فلاں علاقے کے اندر اتنی تیری تجارت تھی اب اس کا کیا ہوگا، فلاں کا، یہ ساری باتیں کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، بالکل ممنوع ہے۔ کسی قسم کے اس کے اوصاف آپ بیان نہ کریں، بس روئیں۔ ظاہری سی بات ہے اس کی جدائی کے اوپر رونا تو بنتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، 10 سال گزاری ہے، 20 سال گزاری ہے، 50 سال گزاری ہے، تو اب اتنی طویل صحبت کے بعد وہ آپ سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے چلا گیا تو رونا تو بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بے شک روئیں، لیکن گریبان اور یہ چیزیں جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ اپنے بالوں کو نوچنا گریبان اور بلند آواز سے، یہ چیزیں آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہیں۔ یہ کتنی ہو گئی؟ 5 باتیں ہو گئی۔ اب اس طرح اگلی بات یہ ہے کہ میت کو اٹھانا ہے آپ نے۔ اب میت کو آپ لے کر جائیں قبرستان کی طرف۔ میت کو جس وقت آپ قبرستان کی طرف لے کر جائیں اس کی چارپائی کے اوپر، تو یاد رکھیں ہر پائے کے ساتھ 10 قدم چلنا ضروری ہے۔ یعنی آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ سنت طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، میت کے ساتھ کس طرح چلیں، تو یاد رکھیں میت کے ساتھ اس طرح چلے نا کہ میت کا جو سرانہ ہوتا ہے نا، سرانہ، تو سرانے کی طرف سے جو دایاں قدم ہوتا ہے نا، دایاں پاؤں جو ہوتا ہے سٹینڈ، تو آپ اس دائیں پاؤں کو پکڑ کے 10 قدم چلیں، پھر میت کے قدم کی طرف آ جائیں، یہ بھی دایاں ہوگا، تو پھر 10 قدم چلیں، یہ کتنے ہو گئے؟ 20، پھر کراس مار لیں۔ یعنی آپ اس طرح کریں نا کہ دایاں جو قدم ہے نا، دایاں قدم، اس قدم سے آپ آگے چلے جائیں اور جو میت کا سرانہ ہے اس کا جو بایاں قدم ہے آپ اس کو پکڑ لیں۔ جس وقت بائیں قدم کو آپ نے پکڑ لیا تو 10 قدم پھر چلیں، پھر پیچھے آ جائیں، یعنی بائیں پاؤں کی طرف آ جائیں اور 10 قدم چلیں، یہ 40 قدم ہو گئے۔ تو اس کے متعلق آتا ہے بعض روایات کے اندر، اور یہ بعض روایات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب بھی منسوب ہے، غالباً فتاوی شامی کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ پھر اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے 40 کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ۔
کتنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں؟ 40 کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرما دیتے ہیں، لیکن آپ نے میت کے ساتھ اس طرح چلنا ہے۔ باقی جنازے کی اتباع کو حکم ہے، فقہائے احناف اسی کے قائل ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ جنازے کے آگے بھی چلے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ بہرحال افضل یہ ہے کہ جنازے کی اتباع کی جائے، جنازے کے پیچھے چلے جائیں اور جنازے سے بہت دور نہ چلا جائے، بہت دور۔ مثال کے طور پر دائیں طرف کوئی 2 کلومیٹر نکل گیا، کوئی بائیں طرف 2 کلومیٹر، یعنی بہت دور، دوسروں کو معلوم ہونا کہ یہ جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جنازے کے زیادہ پیچھے ہی چلنا بہتر ہے، آگے چلیں تب بھی اس میں روایات ہیں اس کے اوپر بھی۔ بہرحال احناف اسی کو افضل سمجھتے ہیں کہ جنازے کی اتباع کی جائے اور جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ اب جس وقت جنازے کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے جنازہ گاہ کے اندر۔ جب آپ جنازہ گاہ کے اندر پہنچ گئے تو اب ظاہری سی بات ہے کہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ نماز جنازہ کہاں پر ادا کیا جائے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نماز جنازہ عیدگاہ جو ہے یا جنازہ گاہ کے لیے جو جنازہ گاہ جو دیہاتوں کے اندر شہروں کے اندر بنا ہوتا ہے وہاں پر ہی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ راستوں کے اندر بھی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی چاہیے اور کسی کی زمین کے اندر بھی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی چاہیے۔ جواز ہے، رخصت اس کی ہے، ایک صحابی رسول ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے مسجد کے اندر ادا فرمائی ہے۔ بہرحال جواز کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کر دیے تو ہو جائے گی نماز جنازہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ مساجد کے اندر اس کو رواج نہ دیا جائے، بلکہ نماز جنازہ ادھر ہی پڑھی جائے، جنازہ گاہ کے اندر ہی پڑھی جائے، عیدگاہ کے اندر ہی پڑھی جائے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ یاد بھی رکھنا ہے کہ جو مسجد ہوتی ہے، مسجد کے اندر کسی بزرگ کی یا کسی بھی عالم کی، کسی پیر فقیر کی مسجد کے اندر، حدود مسجد کے اندر یا مسجد سین، مسجد کا جس کو سین کہتے ہیں، یعنی دیکھیں نا مسجد یا فناء مسجد یہ سارے مسجد کے حکم کے اندر آتا ہے نا، تو اس کے اندر کسی شخص کی قبر بھی نہیں بنائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ بات بھی آپ نے ذہن کے اندر، یہ اچانک میرے ذہن کے اندر آ گئی، مسجد کے سین کے اندر کسی شخص کی بھی، کوئی عالم ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، اس مسجد کا امام ہے، اس کی قبر وہاں پر نہیں بنائی جائے گی۔ اچھا، اب آپ پہنچ گئے نا جنازہ گاہ کے اندر، تو جنازے کے اندر یاد رکھیں کہ جنازے کی وہی شرائط ہیں جو جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، یعنی اسی طرح آپ وضو کریں گے، بغیر وضو کے جنازہ نہیں ہوگا، وضو کر کے آپ نماز جنازہ کے لیے جائیں گے۔ نماز جنازہ کے اندر جو ہیں تو یاد رکھیں 2 فرض ہیں، ایک ہے کھڑا ہونا یعنی قیام، اور دوسرا ہے 4 تکبیریں، 4 تکبیریں ہم احناف کے نزدیک، ٹھیک ہے، کھڑا ہونا اور 4 تکبیریں۔ لہذا جس بندے نے کھڑے ہو کر 4 تکبیریں کہہ دی ہیں تو اس نے نماز جنازہ ادا کر دی ہے۔ باقی جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں، جو ثنا پڑھتے ہیں، یا سورۃ الفاتح کا ذکر بھی ہے، سورۃ الفاتح شریف آپ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اگر یہ آپ سے رہ بھی جائے کسی وجہ سے تو 2 فرض آپ نے ادا کر دیے، تو جنازے کا ستون وہی ہے، جنازے کے ارکان وہی 2 ہیں، آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ دیکھیں نا بعض لوگ جنازے سے پیچھے رہ جاتے ہیں نا، تو ان کو طریقہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں گے۔ تو یاد رکھیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ نماز جنازہ کے 2 ہی فرض ہے، قیام کرنا اور اسی طریقے سے تکبیریں، 4 تکبیریں۔ تو اب اس طرح نا امام صاحب کی جو تکبیر آپ کو مل گئی ہے نا، مثال کے طور پر ایک شخص پہنچا ہے نا اور امام صاحب نے آخری تکبیر کہی ہے، وہ بالغ کوئی شخص تھا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا یہ وہ پڑھ رہے تھے، تو یہ ایک تکبیر ان کو مل گئی ہے نا، تو اب باقی 3 تکبیریں تو رہ گئی ہیں نا۔ اب امام صاحب نے سلام پھیر لیا ہے نا، تو 3 تکبیریں رہ گئی ہیں، تو یہ بندہ اس طرح کرے کہ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہہ دے تو اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے نا۔ اب نماز جنازہ جس وقت آپ نے ادا کی ہے تو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کے اوپر جو حقوق بیان فرمائے ہیں تو ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے، یعنی وہ چھینکتا ہے تو آپ اس طرح کریں، اس کا یرحمک اللہ سے اس کا جواب دیں، اسی طریقے سے وہ بیمار ہوتا ہے آپ اس کی عیادت کریں، اسی طریقے سے وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہوں، وہ آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ اس کی دعوت قبول کریں، یعنی یہ جو حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے گنوائے ہیں تو یہ میت کا حق ہے۔ تو آپ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، یہ آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ 2 باتیں یہاں پر آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ ایک تو نماز جنازہ کے اندر رسمی طور کے اوپر آپ شریک نہ ہو، جس طرح رسم ہوتی ہے کہ فلاں بندہ بھی ہمارے جنازے کے اندر آیا تھا، ہم بھی اس کی نماز جنازہ کے اندر جائیں گے، تو ظاہری سی بات ہے یہ ایک تو رسم ہو گئی۔ تو رسم جس وقت آپ ادا کریں گے تو رسم کیا ہے، اس کے اندر ثواب تو کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اپنا نقصان کیا کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جو بندہ میت کی نماز جنازہ کے اندر یعنی اپنی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہوتے ہیں تو 1 قیرات ثواب اس کو ملتا ہے، اور اگر اس کے دفن کے اندر بھی آپ شریک ہوتے ہیں 2 قیرات آپ ثواب لے کر آ جاتے ہیں۔ اور 2 قیرات کیا ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پہاڑوں کی مثل، یعنی پہاڑوں جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے، ایک پہاڑ کا ثواب یعنی بہت زیادہ ثواب آپ کو ملتا ہے کہ جب آپ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور 2 پہاڑوں کے برابر آپ کو 2 قیرات کے برابر یعنی 2 پہاڑ آپ کو ثواب ملتا ہے، یعنی اس سے دگنا جو آپ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں
اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے جب آپ اس کے دفن کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ ثواب کی نیت سے تو نہیں آئے، تو 2 پہاڑوں سے آپ محروم رہ گئے، 2 قیرات ثواب سے آپ محروم رہ گئے، یہ آپ نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اور اس میت کا نقصان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، آپ تو کتاب الجنائز اٹھا کے دیکھیں ابو داؤد شریف کا، کتاب الجنائز اٹھا کے دیکھیں سنن ابن ماجہ شریف کا، اور باقی بھی دیگر جہاں پر بھی فقہاء نے، محدثین کے علاوہ فقہاء نے جہاں پر کتاب الجنائز آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں پر اس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی بندے کی آپ نماز جنازہ کے اندر دیکھیں نا، اس کو نقل کیا نا تو انہوں نے لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی بندے کی نماز جنازہ کے اندر 100 بندے موحد یعنی توحید کے قائل جو مسلمان ہوتے ہیں وہ 100 بندے شریک ہو جائیں اور دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور 40 کے الفاظ بھی ہیں، یعنی 40 افراد اس بندے کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی معافی فرماتی، کیونکہ زمین کے اوپر تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو نا، تو تم جس کے متعلق گواہی دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری گواہی کو تو قبول فرما دیتے ہیں۔ من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ ومن اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، تم جس کے متعلق کہو کہ یہ برا تھا تو اللہ تعالیٰ پھر وہ گواہ تو اچھائی کی گواہی دیں۔ تو یہ اچھی نیت کے ساتھ آپ جائیں کہ یہ اس مسلمان کا میرے اوپر حق تھا۔ تو جس وقت آپ دیکھیں نا رواج کرتے ہیں نا، رواجی طریقے سے آپ جاتے ہیں لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو آپ رواج کے بدلے رواج ہو جاتی ہے، اس نے وہ آیا تھا آپ بھی چلے گئے، تو بس اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اپنا نقصان بھی کرتے ہیں، اس میت بیچارے کے لیے بھی باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اس چیز سے آپ پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ کہ جس وقت نماز جنازہ کا آپ سلام پھیر دیں تو توڑ کر آپ کیا کریں، صفوں کو توڑ کر آپ میت کے لیے دعا کریں۔ میت کے لیے کیا کریں؟ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کریں، کوئی بات بھی نہیں اس کے اندر۔ کوئی بھی جو لوگ اس کے اوپر حرام کا یا ناجائز کا مکروہ کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہماری ڈیٹیل تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کریں آپ میت کے لیے، ٹھیک ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اب اس طرح کے میت کی طرف سے جو آواز دی جاتی ہے، جو خاص جس مسئلے کے لیے میں آپ کو لے کر آنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ آواز دیتے ہیں۔ آواز کیا دیتے ہیں کہ سارے لوگ اس طرح کرنا ہے، کوئی شخص بھی نہ جائے، روٹی آپ نے کھانا آپ نے کھا کر جانا ہے، کھانا آپ نے کھا کر جانا ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ جو کھانے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کھانا کھا کر جانا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت میں آپ نے 2 باتیں ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے کیوں کھلایا جاتا ہے اور کہاں سے کھلایا جاتا ہے؟ کیوں کھلایا جاتا ہے؟ اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، تو ان کی مہمانی کی آپ ضیافت کرتے ہیں تو یہ آپ غلط کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں۔ کہ جو ضیافتیں یاد رکھیں اس کا موقع ہوتا ہے خوشی کا، خوشی کے موقع کے اوپر دعوت کی جاتی ہے، خوشی کے موقع کے اوپر ضیافت کی جاتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں نماز جنازہ کے بعد آپ اعلان کریں کہ لوگ روٹی کھا کے جائیں، یا پہلے دن اہتمام کریں یا تیسرے دن اہتمام کریں یا 40ویں دن آپ اہتمام کریں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ ضیافت موت کی ہے، یعنی ہمارا بندہ دنیا سے چلا گیا، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، ان کے لیے آپ کھانے پکانے کا انتظام کرتے ہیں، آپ ضیافت کرتے ہیں، ان کی مہمانی کرتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز آپ کرتے ہیں۔ اور یہ بات اس کے ساتھ آپ ایک بات اور بھی ایڈ کر لیں، یعنی یہ تو بات ہو گئی نا کہ اس وقت آپ ان کی ضیافت کرتے ہیں، ان کی مہمانی کی دعوت کرتے ہیں، تو یہ کام تو ناجائز ہے بالکل۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسند احمد کے حوالے سے اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے آپ نے نقل کیا ہے اس روایت کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اکٹھ کرنا کھانا پینا میت کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر، یعنی میت کے گھر اجتماع کرنا کھانا پینا، اس کو ہم نیاحت کے اندر یعنی نوح کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم شمار کیا کرتے تھے۔ کتنی سخت بات ہے، آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ اس کو ہم نوح کے اندر شمار کیا کرتے تھے، یہ صحابی رسول فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ دعوت کا جو موقع ہے تمام فقہاء نے، ابھی تقریباً اگر میں شروع کروں تو تقریباً 35-40 فقہاء کے اقوال اس وقت بھی میرے ذہن کے اندر ہیں کہ انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو دعوت ہوتی ہے نا، دعوت یہ خوشی کا اس کا موقع ہوتا ہے، یہ غم کے موقع کے اوپر نہیں ہوتی، اور اس کو انہوں نے بدعت شنیعہ لکھا ہے۔ پھر میرے یہ جملے سن لیں، اس کو انہوں نے بدعت شنیعہ لکھا ہے، لہٰذا اس بات کا آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ آپ یہ بات سوچے تو صحیح نا، یعنی یہ بات تو ہو گئی نا کہ یہ اگر آپ دعوت کریں گے تو یہ آپ ناجائز کریں گے، اس طرح کی اگر دعوت ہے۔ اگر دعوت ہے ایصال ثواب کی، مثال کے طور پر اس طرح پہلا دن ہے یا تیسرا دن ہے یا 40واں ہے،
اس کے لیے آپ اس طرح کرتے ہیں کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں اور غریب غربا کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر کھانا کھائیں، تو یہ درست ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ وہ اگر وارثین جو میت کے نا، یعنی یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ وہ جس مال سے آپ ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں وہ مال کہاں سے آیا ہے۔ اگر وہ جو مال ہے وہ وارثین کا ہے تو سارے وارثین کا راضی ہونا ضروری ہے اس کے اوپر۔ یعنی دیکھیں نا، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ سارے وارث اس موقع کے اوپر موجود نہیں ہوتے، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، وہ وارث ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر تو آپ ان کو اس سے ایصال ثواب کا کھانا نہیں پکا سکتے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے یا تو وہ بندہ جو اہتمام کرنے والا ہے، کوئی بھی میت کا ولی ہے، رشتہ دار ہے، کوئی محلے والا ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی بندہ بھی، یا تو وہ اپنے پلے سے کرے، یا اگر آپ کرتے ہیں میت کے وہ جو ترکہ ہوتا ہے اس سے کرتے ہیں تو جتنے بھی وارثین وہاں پر ہیں ان سب کا راضی ہونا ضروری ہے۔ وہ راضی ہوں گے، پھر اس سے آپ اس طرح کریں گے کہ لوگوں کی ایصال ثواب کے لیے وہ بھی کوشش یہ کریں، اگر کوئی غنی بھی کھائے تو ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، غریب غربا لوگوں کو آپ بلائیں، غریب مسکین جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ بلائیں۔ بسم اللہ۔ لیکن یہاں پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے چھچ کے اندر دیکھا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ باقاعدہ جو تیسرے دن ہوتا ہے، اس تیسرے دن کل کے نام سے ایک اہتمام ہوتا ہے کہ کل کی جائے گی، باقاعدہ میں نے دیکھا ہے بعض، یعنی اکثر تو نہیں لیکن بعض جگہوں میں نے کارڈ چھپتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ کارڈ چھپوا کر بھیجے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اچھے لباس پہنتی ہیں، نئے نئے لباس پہنتی ہیں، باقاعدہ ان کا جو میک اپ وغیرہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اس قسم کی رسم جا کر ایک وہ رسمی سا وہ بازو ننگے ہوتے ہیں اور رسمی سا ایک سپار ہاتھ میں پکڑ لیتی ہیں، تو یہ ساری نمود و نمائش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوائے رسم کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک رسم ادا کی جاتی ہے۔ دیکھیں، رسم کا کھانا کوئی کھانا منع نہیں ہے، حلال کھانا ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ثواب والی بات نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ ثواب ملتا ہے، یاد رکھیں، اعمال کے اجر و ثواب کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت ہے کہ یہ میں رسم نہیں کر رہا، میں اس طرح کر رہا ہوں، یعنی میرا یہ جو طریقہ یہ رسم والا نہیں ہے، بلکہ میرا یہ جو عزیز دنیا سے رخصت ہوا اس کی ایصال ثواب کے لیے میں اہتمام کرتا ہوں، تو پھر تیسرا یا 10واں یا 15واں یا وہ کیا کہتے ہیں کہ 40واں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ یہ میت جس وقت دنیا سے یعنی بندہ چلا جاتا ہے، مار جاتا ہے، تو فرمایا یہ اس کی مثال ایک ڈوبنے والے کی سی ہوتی ہے۔ تو ڈوبنے والے کی سی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر والے جو اس کو بیچتے ہیں، اس کا دعا کرتے ہیں، اس کے لیے صدقہ کرتے ہیں، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگ پہلے دن سے لے کر 1 سال تک، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے الفاظ ہیں، 1 سال تک لوگ ان کا اہتمام کرتے ہیں، اور بالخصوص 40 دنوں تک اہتمام کیے جاتے ہیں۔ تو 40 دنوں کے اوپر کبھی دیکھیں نا 7واں دن ہوتا ہے، کبھی 15واں، کبھی 20واں، 40واں، جمعرات ہے، کچھ بھی ہے، بے شک آپ اس کا اہتمام کریں، لیکن ان چیزوں کو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ عام جو شادی کی دعوت ہے اس دعوت کے یہ مشابہ نہیں ہونی چاہیے یہ دعوت، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ وہ مال بھی دیکھیں کہ وہ مال آپ کس طرح خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کا اپنا مال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، سارے وارثین راضی ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی وارث موجود نہیں ہے یا سارے راضی نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ تو اس طرح کرتے ہیں، باقاعدہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور قرضہ لے کر کرتے ہیں، تو ان رسم و رواجوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اور بعض علاقے ہندوستان کے اندر تو اس طرح میں نے سنا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ سودی قرضے لیے جاتے ہیں، سودی قرضے، یعنی دیکھیں نا قرضہ نہیں ہوتا نا پاس تو پھر وہ سودی قرضہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سودی قرضہ لیتے ہیں، اور سودی قرضہ پھر کیا کہتے ہیں وہ آگے بچے دیتا رہتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں، یہ ساری کیا ہے رسمیں، شریعت کے جو احکام ہیں ان رسموں سے ان کو جدا کریں۔ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ تھا کہ بارش نہیں ہوتی تھی، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں کھانا تقسیم کرو۔ یہ غالباً مثنوی شریف کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے۔ تو انہوں نے کھانا تقسیم کیا لیکن اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر آپ نے کہا یہ تم نے جو کھانا لوگوں کو کھلایا نا، یہ رسمی طریقہ، یعنی تمہاری ایک عرب کی رسم ہے، مہمان نواز، لوگوں کو کھانے تقسیم کرتے ہو، اب خالص اللہ کے آگے سجدہ کرو اور خدا کی رضا کے لیے، اور یہ اعلان کرو کہ پاک پروردگار یہ تیری رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں، یعنی دل اپنی نیت اپنی صاف کرو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر انہوں نے اسی طرح کیا کہ اپنی رسم سے ہٹ کر پھر انہوں نے سجدہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں اور خدا کی رضا کے لیے نیت کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی ہے۔ تو اس کے اندر فرق یمیز اللہ الحبیث من الطیب، یہ جو رسمیں ہوتی ہیں نا ان کو طیب پاک جو طریقہ ہوتا ہے، شرعی جو طریقہ ہوتا ہے اسے آپ جدا کریں۔ تو پھر یہ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو قبرستان کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے یا دعوت دی جاتی ہے، تو اس کے اندر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ دعوت جو ہوتی ہے یہ مہمانی کی دعوت نہیں ہوتی، یہ خوشی کے موقع کے اوپر ہوتی ہے۔ ایصال ثواب کا اہتمام جو ہوتا ہے یہ الگ طریقہ ہوتا ہے، لہٰذا اس رسم سے بھی آپ کو بری اس رسم سے جان چھڑانی چاہیے۔ میرے ایک رشتہ دار تھے، میں نے ان کو ایک دفعہ کہا تھا، میں نے کہا یار وہ ایک مسجد ہے ہماری اپنی، تو اس کے لیے آپ کچھ کر دیں، تو وہ کہنے لگا جی نہیں میں تو اس طرح کہ یہی کام کروں گا کیونکہ لوگوں کا کھانے میں نے بھی کھائے ہوئے ہیں، میں بھی 40 کے اوپر جمعراتوں کے اوپر جاتا رہا ہوں۔ تو یہ میں اب سمجھ گیا ہوں نا، دیکھیں اس نے جو بات بتائی کیا مطلب ہے کہ ایک رسم ہی اب رہ گئی ہے۔
یہ ایک رسم ہی رہ گئی، تو اس رسم کو آپ ختم کریں، میری یہ درخواست ہے آپ سے۔ یعنی دیکھیں نا اس کا کیا تھا، اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو میں خود اس کو بتاتا کہ چلو یار یہ جو گوشت کا کھانا ہے آپ غریب مسکینوں کو کھلائیں گے، یہ چلو مسجد کے اوپر خرچ کرنے سے میرے نزدیک افضل ہی ہیں۔ لیکن اس نے کیا کہا، اس نے کہا میں نے بھی لوگوں کے کھائے ہوئے لہٰذا۔ تو اب دیکھیں نا یہ علاقے کی یہ رسم ہے کہ وہ کھاتے بھی ہیں اور پھر یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ فلاں شخص بھی جو ہے وہ مجھے بلائے گا اور میں بھی جا کر شریک ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا، صرف اپنی رسم وہ ہٹانے کے لیے، جس کو پانجی غالباً ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں نا، وہ اتارنے کے لیے کہ کل میں نے بھی کھائے ہیں، فلاں بندے نے مجھے 1000 روپے سلامی دی تھی، میں نے بھی اس کو 1000 روپے ہی دینی ہے۔ فلاں بندے نے، خاتون کہتی ہیں فلاں خاتون تھی میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ 2 کلو سوجی لے کر آئی تھی، 1 کلو چینی لے کر آئی تھی، میں بھی 1 کلو چینی لے کر۔ یہ سارے بدلے ہوتے ہیں، یہ ساری رسمیں ہوتی ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں اگر یہ اچھی نیت کریں تو صدقے کے اندر آتی ہیں۔ کسی کو 1 کلو چینی خرید کر دینا، کسی کو 2 کلو چائے کی پتی خرید کر دینا، یا تحفہ بطور تحفہ پیش کرنے سے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ صرف اس طرح کرتے ہیں، بس لگے بندے جو معمولات ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کے اعمال نے مقناطیس کی طرح ان کو جکڑا ہوا ہے، بس دونوں طرف سے بالکل برابر برابر چلتے ہیں، ایک دوسرے کے اعمال کے زیر اثر یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب ہے غالباً ایصال ثواب، اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا سونا جملہ لکھا تھا، 8-10 سال پہلے وہ کتاب میری نظروں سے گزری تھی، اگر میں کوئی جملہ بھول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایصال ثواب کا کھانا ہے یہ اندر سے حق بولنے کا نور بجھا دیتا ہے، یعنی یہ مسکین لوگوں کا حق ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو نگاہیں نہیں لگانی چاہیے اس طرف لوگوں کو نگاہیں نہیں لگانی چاہیے کہ فلاں بندہ مرے گا تو گائیں ذبح ہوگی اور 40ویں کا ختم ہوگی اور ہم کھانے کے لیے جائیں گے، اور خاص کر علماء صلحاء کو تو اس سے بچنا چاہیے، علماء صلحاء کو بالخصوص اس چیز سے بچنا چاہیے۔ بسم اللہ۔ تو اب کیا یہ بات دعوت کے متعلق آپ بات سمجھ گئے نا؟ اب دیکھیں یہ بات تو ہو گئی، نماز جنازہ کے اندر آپ نے یعنی جو دعوت دی جاتی ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ رسم و رواج سے ہٹ کر آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ جو رواجیں بن چکی ہیں یا جو رسمیں بن چکی ہیں یا غیر شرعی جو رسومات اور بدعات آ چکی، ان کو آپ نے درمیان میں سے ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اس طرح کہ جس وقت ایک بات میرے ذہن کے اندر ابھی آ رہی ہے لیکن پھر سکپ ہو گئی، چلو یاد آ گئی پھر میں کر لوں گا۔ اب اس طرح کہ جس وقت آپ نماز جنازہ پڑھ چکے پھر میت کو لے کر آ جائیں قبرستان آ جائیں، قبر کھدی ہوئی ہے وہاں پر موجود ہے۔ آپ نے کیا کرنا کہ اس کو قبلے کی جانب سے یعنی چارپائی آپ نے قبلے کی طرف رکھنی ہے، اور کوشش کریں کہ اس کے قریبی جو رشتہ دار ہے وہی قبر کے اندر اتریں۔ خواتین کے لیے بے شک اگر پردہ اگر بنانا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے، مستحب ہے، اور مردوں کے لیے تو کوئی ضرورت بھی نہیں۔ تو آپ اس طرح کریں کہ وہ جو بندہ ہوتا ہے تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ وہاں پر اتریں اور اس میت کو قبر کے اندر رکھیں۔ پھر میت کو قبر کے اندر رکھتے وقت کیا پڑھیں؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ آپ پڑھیں، میت کو قبر کے اندر اتار دیں اور قبر کے اوپر مٹی ڈالیں، سب لوگ اس کے اندر شریک ہوں۔ جو لوگ بڑے بوڑھے کمزور ہوتے ہیں وہ کوشش کریں کہ 3 یہ جو مٹھیاں ہوتی ہیں نا یہ مٹھیاں بار کر پھینک دیں۔ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ یعنی پہلی جس وقت آپ لب بھریں نا تو یہ لب بھر کے یہ پڑھیں، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور دوسری لب کے وقت دوسری مٹھی کے وقت آپ یہ پڑھیں، اور تیسری جس وقت آپ وہ اٹھا کر پھینکیں تو وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یہ الفاظ آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کو سپرد کر دیں میت کو۔ اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اس کے بعد آپ یہ کریں کہ کم از کم یہ جو اونٹ نخر کیا جاتا نہیں، ایک بڑا اونٹ اس کو ذبح کیا جائے، پھر اس کو وہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ وہ اتنی دیر آپ وہاں پر بیٹھیں اور اس کے لیے دعا کریں، وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس میت کی ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کریں۔ تو یہ بھی ضروری ہے۔ تلقین اگر آپ پڑھنا چاہیں، وہ جو مسند احمد کی ایک روایت ہے اور طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، وہ اس طرح اگر آپ تلقین پڑھنا چاہیں کہ آپ اس کا نام لے کر پکاریں، پھر اس کو وہ جو سوالات ہیں قبر کے وہ آپ دہرائیں، تو اس طریقے سے یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، مستحب ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے اوپر اگر آپ اذان دینا چاہیں، قبر کے اوپر آپ اذان بھی دیں، لیکن کوشش کریں کہ قبر کے اوپر جو اذان ہے تو جن علاقوں کے اندر پہلے سے رواج نہیں ہے وہاں پر نہیں دیں۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگ اس طرح کی کوئی نئی بات دیکھتے ہیں نا تو وہ بدک جاتے ہیں، فوراً دور ہو جاتے ہیں، پھر نفرتیں پھیل جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو آپس میں اتفاق ہے تو وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر ایک اس طرح کی کوئی بات ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے اندر کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ پھر اس طرح کہ آخری جو بات میں آپ سے، میری یہ آخری بات ہے آج کی نشست کی، آخری بات یہ ہے کہ تعزیت ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے، ہاں یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ میت کے لیے جو کچھ بھی آپ قرآن پاک پڑھیں یہ بھی درست ہے، اس کی طرف سے کوئی صدقہ کریں یہ بھی درست ہے، ان کی وصیتوں کو پورا کریں
میری بات، ان سب کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ جو کچھ آپ میت کے لیے بیچتے ہیں، میت کی ایصال ثواب کے لیے کہ اس کا ثواب، جو نیکی بھی آپ کرو اس کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے، اسی کا ثواب یاد رکھیں میت کو بھی مل سکتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ جو ثواب آپ کو مل سکتا ہے کسی بھی نیکی کا، اس کا ثواب کس کو مل سکتا ہے؟ میت کو بھی مل سکتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ تو یہ اس کا بھی اہتمام وقتاً فوقتاً اپنے جو گھر والے ہیں جمعرات والے دن کوشش کریں کہ ان کی ایصال ثواب کے لیے اہتمام کریں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، ان کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اسی طریقے سے ان کی وصیتوں کو پورا کریں، ان کے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں۔ اور باقی جو تعزیت ہوتی ہے یہ 3 دن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے اس سے لے کر 3 دن تک، جس وقت فوت ہوا ہے دفن سے پہلے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، دفن کے بعد بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اگر لوگ ٹھیک طریقے سے یعنی اتنا زیادہ واویلا نہیں کر رہے اور ہوش کے اندر ہیں تو اس وقت بھی آپ تعزیت کر سکتے ہیں، جنازے کے بعد بھی جس وقت ان کو دفن کر دیا جائے تب بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اور سب لوگوں سے آپ تعزیت کر سکتے ہیں، اس کے جو گھر والے ہیں نا، اس کے جو بھی بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، خواتین سے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، خواتین سے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، اس کی کوئی بیٹی ہے، اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی بھی ہے، تعزیت ان سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ان سے آپ تعزیت کریں، اور تعزیت کے الفاظ، اب وہ جو الفاظ ہیں وہ ظاہری سی بات ہے، نہ ان کو سمجھ آتے ہیں نہ آپ کو سمجھ آتے ہیں، بس سادی سی بات یہ یاد رکھیں کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو اس غم کے اوپر صبر عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ کہ بہترین نعم البدل عطا فرمائے، یعنی جو غم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، جو نعمت آپ سے چھینی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا فرمائے۔ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، ہر چیز کے اوپر وہی قادر ہے، وہی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو روک بھی لیتا ہے، کسی چیز کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اور باقی بھی اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر دلالت کریں کہ یعنی تیرا غم بہت بھاری ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں تعزیت کی اس گھڑی کے اندر، مشکل کی اس گھڑی کے اندر ہم تیرے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا تجھے ثواب عطا فرمائے، تیرا وہ جو میت آگے چلا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی مغفرت فرمائے، اس کے خدا تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ یہ تعزیت کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، صحابی رسول کے وہ جو درجنوں اقوال ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے، سلاطین امت کے جو اقوال ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی سب سے پہلے کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس تیرے غم کے اوپر تجھے صبر عطا فرمائے، تیرے میت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کہ روکے یا کسی چیز کو پکڑے، کسی چیز کو چھوڑ دے، آزاد کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کوئی چیز دے عطا فرمائے یا کسی چیز کو روک لے، کوئی چیز واپس لے لے۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ میری ان باتوں کے اوپر پہلے مجھے، بعد میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوئی بات رہ گئی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یاد دلوانا، بعد میں کر لیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔